تو بہرحال پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنات میں اس بات کی قدرت ہے کہ وہ کسی مخلوق کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور آخری واقعہ جو ہم نے دیکھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ 3 راتوں تک مسلسل شیطان آتا رہا اور چوری کی کوشش کرتا رہا صدقے کے، یعنی صدقۃ الفطر کے مال سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچانا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا جاتا تھا، آپ نے جانا، لیکن چونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انسان ہی سمجھتے رہے، انہوں نے اس کو شیطان نہیں سمجھا۔ چونکہ انہوں نے نہیں سمجھا تھا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، معلوم ہے وہ کون تھا، اور آپ نے بتایا کہ وہ کیا تھا، شیطان تھا۔ تو شیطان انسان کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ سوال یہاں ہے کہ انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو کیا شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرنے کی اس کو قدرت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ خصوصی معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور امت کے لیے بھی، تاکہ امتی غلط طور سے کسی کو نبی نہ سمجھ لے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا، منام نیند، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتخیل بی، اس لیے کہ شیطان میرا تخیل اختیار نہیں کر سکتا ہے، میری صورت لا يتمثل بی، بعض روایتوں میں ہے میرا تمثل، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اور اسی کے معنی میں مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ شیطان نیند میں، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب خواب میں اختیار نہیں کر سکتا ہے، جو کہ بس خیال ہوتا ہے، تو حقیقت میں من باب اولا اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ جب خواب میں ہی نہیں آ سکتا ہے تو حقیقت میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرے۔ ابن ماجہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے مجھے جاگتے میں دیکھا ہو۔ یقظہ جاگتے میں دیکھنا۔ ان الشیطان لا یستطیع ان یتمثل بی، شیطان اس بات کی قدرت، استطاعت نہیں رکھتا ہے، کیپیسٹی اس میں نہیں ہے، لا یتمثل بی، کہ اس کے اندر لا یستطیع ان یتمثل بی، شیطان اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ میری صورت اختیار کرے، میری شبیہ اختیار کرے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواب میں بھی شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے علماء نے کہا کہ واقعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ اگر کسی کو خواب میں دیکھے تو واقعی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بعینی جیسا حدیثوں میں آیا ہے، اگر ایسی صورت دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھی کوئی کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھتے تھے کہ کیسے دیکھا، اور تفصیل پوچھتے تھے، اور اگر وہ ویسی ہی تفصیل بیان کرتا جیسے کہ واقعی ہوتی تو کہتے کہ ہاں دیکھا۔ ابن سیرین کا بھی یہی معاملات ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں دیکھا جو کہ واقعی آپ کا حال نہیں تھا، چشمہ پہنے دیکھا، پوری داڑھی سفید تھی، یا کسی ایسے لباس میں دیکھا جو کہ شرعی لباس نہیں ہے، تو اس طرح کسی ایسی زبان میں بات کرتے دیکھا جو آپ کی زبان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر دیکھتا ہے جو واقعی آپ کی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا۔
اب بہت سارے لوگوں کے بہت سارے دعوے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں وہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ حدیثیں ضعیف ہے لیکن خواب میں نبی نے کہا صحیح ہے، یا بہت ساری غیر شرعی حرکتیں ہیں، قوالی سن اگر خواب میں آ کے کہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، تو اپنی وفات کے بعد آپ نہیں کہیں گے۔